لوگوں کو یہ بتایا گیا، اب کس نے بتایا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی۔ وہ کیا؟ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ پہنچائی گئی بھیا دیکھو تمہارا حساب وصاب نہیں ہوگا۔ ایک چیز تو یہ پہنچا دی گئی کہ دیکھو تمہارا کوئی حساب وصاب ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا کیوں حساب نہیں ہوگا؟ کا حساب اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم تو علی کے شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، بس ماتم کرتے ہیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ پہلی چیز تو انسان کے ذہن میں یہ ڈالی گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز سنیے، دوسری چیز کیا ڈالی گئی؟ کا دوسری چیز یہ ڈالی گئی کہ اگر دیکھو دین سے بھٹکایا جا رہا ہے، دین کا سہارا لے کر، دیکھ رہے ہیں آپ، دین سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے دین کا سہارا لے کر کے۔ پہلی چیز تو یہ بتایا کہ بھیا حساب وصاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، حسین پر گریہ کرنے والے ہیں، حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، لہٰذا بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی ہمارے لیے کافی۔ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز چلو اچھا ہم مان بھی لیتے ہیں کہ خدا نے حساب بھی لیا، تو پرچہ تو پہلے سے آؤٹ ہے، بھیا کیا پوچھے گا خدا؟ درجہ 1 سے لے کر کے درجہ 5 تک تو مولانا صاحب نے پڑھایا، تو خدا پوچھے گا تمہارا رب کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے، تمہارا امام کون ہے، یہ سب ساری چیزیں مجھے پہلے۔ تو پہلی چیز تو یہ بتائی گئی کہ امتحان نہیں ہوگا، دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ اگر امتحان بھی ہوا تو ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ جو پوچھیں گے وہ اماں نے بھی بتایا، ابا نے بھی بتایا، اور پھر مولوی صاحب نے بھی بتا دیا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انسان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، دین کا سہارا لے کر کے، توجہ ہے۔ اب انسان، آپ بتاؤ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا؟ ارے بھیا میں یہ کس طریقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں؟ میں انجمن کا سیکریٹری ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اکثر ہوتا ہے کبھی کبھی باتیں اگر کہوں تو چپک جاتی ہے جا کر کے لوگوں پر، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ہمیں ٹارگٹ بنا لیا، لہٰذا میں خود اپنے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں خود انجمن کا سیکریٹری ہوں۔ انجمن نے ہماری یہ کہا میاں خرچہ کریے جتنا سمجھ میں آئے آپ کا، خرچہ کریے، آپ کا حساب وصاب نہیں لیا جائے گا۔ کیا حساب؟ کیا آپ خرچہ کریے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں اب ہمارے گھر کا دال روٹی بھی ہو سکتا ہے آ جائے اسی میں سے۔ بھئی جب جس کو یہ بتا دیا گیا ہے، بہت توجہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارا حساب نہیں لینا ہے تو پھر بے حساب جانے دو، پھر بے حساب چلنے دو نا۔ جسے یہی نہیں پتا، تو جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ حساب نہیں ہونے والا ہے تو پھر نہ اس کی منزل کا پتہ ہے نہ اس کے راستے کا پتہ ہے۔ انسان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا حساب نہیں ہونے والا ہے، لہٰذا اب وہ بے حساب چل رہا ہے۔ اس کو یہاں مجلس کے لیے بلایا گیا اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ سرکار نماز یہاں پڑھنی ہے، اب یہ فکس کر دیا گیا، اب راستے میں سرکار کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ نماز وہیں پڑھنی ہے، توجہ ہے نا، اب نماز وہیں پڑھنی ہے۔ لیکن اگر یہی مجھ سے یہ کہا گیا ہوتا کہ جب آئیں گے تو شروع ہوگی مجلس، آئیے اطمینان سے، تو میں گھر سے نکل کر کے پہلے ناگوری کی چائے پر بیٹھتا اور وہیں چائے پیتا کہ بھیا ابھی تو وقت ہے۔ یہی حال انسان کا، قسم خدا کی یقین جانو یہی حال انسان کا ہے۔ اسے یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا حساب وصاب نہیں ہوگا، تم تو ایسے ہی جنتی ہو، تو پھر اب بے حساب یہ جا رہی ہے دنیا، یہ بے حساب چل رہی ہے بہت۔ لہذا اس نے امام کو بھی چھوڑ دیا، یعنی اپنے امام سے بھی دور ہو گئے اور خود اپنے رب سے بھی دور ہو گئے۔ اور دوری میں یہی رک کر کے بتا دوں آپ کی خدمت میں کہ کیسے ہم دور ہیں، توجہ ہے نا، ہم کیسے دور ہیں۔ میں یہیں آ رہا تھا آپ کے معلومی میں، راستے میں پاکٹ کٹ گئی، اب ٹرین سے اترا پاکٹ ہے ہی نہیں، کیا جائے، بڑی مشکل ہو گئی۔ اب پھر فون کیا اور پھر وہاں پر جو ہے میں نے دیکھا کہ کوئی مل جائے، پھر سمجھ لیجیے بس صبح ہی مل گئے، ہے نا، مل گئے۔ اب میں نے ان سے کہا کہ بھیا میری عزت بچائیے، ٹکٹ جو کچھ بھی تھا، یہ ٹکٹ جو کچھ بھی تھا، یہ ٹکٹ جو میرے پاس تھا، پیسہ جو کچھ تھا سب اسی میں تھا، اور یہ سب جو ہے چلا گیا۔ ابھی تو بے عزتی ہو جائے گی، لوگ مجھ سے کیا کہیں گے، ایک تو میں مولانا، دوسرے میرے پاس ٹکٹ نہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں اب وہاں پر میں نے اپنی عزت بچائی، اتفاق سے یہ ملے، میں نے کہا بھیا ابھی فی الحال 500 روپیز دو، بعد میں ہم لوگ سمجھ لیں گے۔ انہوں نے دیا، لیکن دیا جب انہوں نے تو آپ نے سوچا کہ میں نے کیسے لیا،
کروڑوں شکریہ ادا کیا. بسو بھائی آپ کا لاکھوں شکریہ, آپ کا بہت بڑا احسان. بسو بھائی آپ نے ایسے وقت پر مدد کیا ہے کہ میری بے عزتی ہو جاتی, ابھی تو میں تار ہو جاتا, ابھی تو مشکلات بڑھ جاتی. جب تک زندہ ہوں تمہارا شکریہ ادا کرتا رہوں گا. میں کہوں گا تم مولوی ہو, 500 روپیز سے ایک معمولی سے شخص نے تمہاری مدد کر دی, کیا حیثیت ہے, کیا اوقات ہے 500 روپے کی, اور 500 روپے کے لیے زندگی بھر شکریہ ادا کرنے کی بات کرتے ہو. اور وہ خدا جس نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا, اس کا شکریہ انسان کا جانے گرامی. یہ دوری ہے خدا سے, یہ خدا سے دوری ہے. ہم دور ہیں خدا سے, اور دور وہ بھی تھوڑی موڑی دوری نہیں ہے, بہت زیادہ فاصلہ ہو گیا ہے. توجہ ہے نا, 500 روپے ملا, میں نے اتنا شکریہ ادا کر ڈالا, اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ زندگی بھر شکریہ ادا کروں گا. کھانے کی طاقت دیا, چلنے کی طاقت دیا, دیکھنے کی طاقت دیا, رزق وہ دیتا ہے, ہر چیز تم کو اس نے دیا ہے. کتنا یہ بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے اور کتنا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ دوری کیوں ہوئی؟ یہ دوری صرف اس لیے ہوئی کہ انسان نے اپنا راستہ چھوڑ دیا, صراط مستقیم سے انسان دور ہو گیا. اسے یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا حساب نہیں ہونا ہے. توجہ ہے نا. اب جب حساب نہیں ہونا ہے تو پھر ہماری مرضی, ہم جو راستہ چاہیں وہ اختیار کریں. تو یہ عجیب چیز ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بالکل غلط چیز ہے جو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارا امتحان نہیں ہونا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, سب سے پہلی شخصیت جس کو خدا ندا دے گا, آواز دے گا, جس سے سوال کرے گا اور جس کا حساب لے گا, آپ جانتے ہو وہ شخصیت کون سی شخصیت ہے؟ 950 برس جناب نوح نے تبلیغ کیا ہے. ہم لوگوں کے طریقے سے, یہ ممبئی کی بھاشا میں بولوں, یہاں کی زبان کے جھول جھال نہیں کیا ہے. جیسے ہم لوگ اپنی پوری زندگی میں آتے ہیں اور جھول جھال کرتے رہتے ہیں, یہ نوح ہے نا, یہ نوح ہے, یہاں جھول نہیں ہے. 950 برس خدا کی تبلیغ کیا ہے. لیکن جناب نوح کے لیے خدا کہہ رہا اول من یدعا یوم الحق وہو نوح, قیامت کے روز حساب اور کتاب کے لیے سب سے پہلے جسے بلایا جائے گا اس شخصیت کا نام ہے جناب نوح. توجہ ہے نا. اب آپ سوچو, نوح جیسی شخصیت کا خدا حساب لے گا, اور ہمارے وطن میں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے, خدا ہم سے حساب اور کتاب نہیں لے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد.